وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ويقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال اور کہتے ہیں الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے بہذا القرآن اس قرآن پر ولا اور نہ بالذی اس پر جو بین یدیہ اس سے پہلے ولو ترى اور کاش تم دیکھو اذی جب الظالمون ظالم جمع موقوفون کھڑے کیے جائیں گے عند ربہم اپنے رب کے سامنے یرجع لٹائے گا رد کر دے گا بعضهم ان میں سے ایک الی طرف بعضی دوسرے قول القول بعض یقول کہیں گے الذین استضعفوا جو کمزور کیے گئے نہ تمہارے الذین ان لوگوں کو استکبروا تکبر کرتے تھے بڑے لوگ لولا تم اگر نہ تم ہوتے لکنہ ضرور ہم ہوتے مومنین ایمان لانے والے اور کہنے لگے منکر ہم ہرگز نہ مانیں گے اس قرآن کو اور نہ اس سے اگلے کو اور کبھی تو دیکھے جب کہ گناہگار کھڑے کیے جائیں اپنے رب کے پاس ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات کو کہتے ہیں وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے بڑائی کرنے والوں کو اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے یعنی ہم نہ قرآن کو مانیں نہ اگلی کتابوں کو جنہیں تم آسمانی کتابیں بتلاتے ہو مثلاً تورات و انجیل وغیرہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں جہاں دیکھو وہی حساب کتاب اور قیامت کا مضمون ہے سو ان چیزوں کو ہم ہرگز تسلیم کرنے والے نہیں یعنی جیسے نہ کامیابی کے وقت ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو نہ کامیابی کا سبب گردانتا ہے معاشر میں بھی کفار ایک دوسرے کو مورد الزام بنائیں گے جس کی تفصیل آگے آتی ہے دنیا میں جو لوگ نیچے کے طبقے میں شمار ہوتے تھے اور دوسروں کے پیچھے چلتے تھے وہ اپنے بڑے سرداروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں اس مصیبت میں پھنسوایا تمہاری روک نہ ہوتی تو ہم ضرور پیغمبروں کی بات مان لیتے اور یہ دن دیکھنا نہ پڑتا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال کہیں گے الذين استكبروا جو لوگ تکبر کرتے تھے بڑے لوگ للذين استضعفوا ان سے جو کمزور کیے گئے نہ تواں انحن کیا ہم صددناکم ہم نے روکا تمہیں ان سے الہدى ہدایت بعد اس کے بعد إذ جاءكم جب آ گئی تمہارے پاس بلکہ تم تھے مجرمین مجرم جمع کہنے لگے بڑائی کرنے والے ان سے جو کہ کمزور گنے گئے تھے کیا ہم نے روکا تم کو حق بات سے تمہارے پاس پہنچ چکنے کے بعد کوئی نہیں تم ہی تھے گناہگار یعنی جب تمہارے پاس حق بات پہنچ گئی اور سمجھ میں آ گئی تھی کیوں قبول نہ کی کہ کیا ہم نے زبردستی تمہارے دلوں کو ایمان و یقین سے روک دیا تھا چاہیے تھا کہ کسی کی پرواہ نہ کر کے حق کو قبول کر لیتے اب اپنا جرم دوسروں کے سر کیوں رکھتے ہو وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال اور کہیں گے الذين وہ لوگ جو استضعفوا کمزور کیے گئے ناتواں للذين استكبروا ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے بڑے بلکہ مکر
کرو چال اللیل والنہار، رات اور دن، اس تأمروننا جب تم حکم دیتے تھے ہمیں ان نکفر کہ ہم انکار کریں باللہ اللہ کا، ونجعل اور ہم ٹھہرائیں لہو اس کے لیے اندادن شریک، جمع و اسروا اور وہ چھپائیں گے الندامت شرمندگی، لما ابو جب وہ دیکھیں گے العذاب عذاب، جعلنا اور ہم ڈالیں گے الاغلال توق فی آنا کی گردنوں میں، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، کافر ہل یجزون وہ سزا نہ دیے جائیں گے، الا مگر ما جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے، اور کہنے لگے وہ لوگ جو کمزور گنے گئے تھے بڑائی کرنے والوں کو، کوئی نہیں پر فریب سے رات دن کی، جب تم ہم کو حکم کیا کرتے کہ ہم نہ مانیں گے اللہ کو، ٹھہرائیں اس کے ساتھ برابر کیے ساجی، اور چھپے چھپے پچھتانے لگے جب دیکھ لیا عذاب، اور ہم نے ڈالے ہیں تو گردنوں میں منکروں کے، وہی بدلہ پاتے ہیں جو عمل کرتے تھے، یعنی بے شک تم نے زبردستی مجبور تو نہ کیا تھا مگر رات دن مکر و فریب اور مغویانہ تدبیر سے ہم کو بہکاتے پھسلاتے رہتے تھے، جب ملے یہ تلقین کی کہ ہم پیغمبروں کے اشارت کے موافق خدا کو ایک نہ مانیں بلکہ بعض مخلوقات کو بھی اس کا مماثل و برابر کا شریک سمجھیں، آخر تمہارے شب و روز کی ترغیب و ترہیب کا کہاں تک اثر نہ ہوتا، یعنی جس وقت ہولناک عذاب سامنے آئے گا، تابعین اور متبوعین دونوں اپنے اپنے دل میں پچھتائیں گے، ہر ایک محسوس کرے گا کہ واقعی میں مجرم اور قصوروار ہوں، لیکن شرم کے مارے ایک دوسرے پر ظاہر نہ کریں گے، اور شدید اضطراب و خوف سے شاید بولنے کی قدرت بھی نہ ہو، گردنوں میں توق اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوں گی، یعنی جو عمل کیے تھے آج وہ اس سزا کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وما أرسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا فی قریۃ کسی بستی میں، من نذیر کوئی ڈرانے والا، الا مگر کالا کہا مترفوها اس کے خوشحال لوگ، انا بے شک ہم بما ارسلتم تم جو دے کر بھیجے گئے ہو، بھی اس کے کافرون منکر ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر کہنے لگے ہیں وہاں کے آسودہ لوگ جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اب آپ رؤسائے مکہ کے انحراف و سرکشی سے مغموم نہ ہوں، ہر زمانہ میں پیغمبروں کا مقابلہ ایسے ہی بدبخت رئیسوں نے کیا ہے، دولت و ثروت کا نشہ اور اقتدار طلبی کا جذبہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، وہ کسی کے سامنے گردن جھکانا اور چھوٹے آدمیوں کے برابر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اسی لیے انبیاء کے اول متبعین عموماً ضعیف و مسکین لوگ ہوتے ہیں، کما ورد فی حدیث ہرقل وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، وقالوا اور انہوں نے کہا نحن ہم اکثر زیادہ اموالا مال میں، و اولادا اور اولاد میں، وما اور نہیں نحن ہم بمعذبین عذاب دیے جانے والے، اور کہنے لگے ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں اور ہم پر آفت نہیں آنے والی، یعنی معلوم ہوا خدا ہم سے خوش اور راضی ہے، ورنہ اتنا مال اور اولاد کیوں دیتا، جب وہ خوش ہے تو ہم کو کسی آفت کا اندیشہ نہیں، تم فضول عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، قل فرما دے ان بے شک ربی میرا رب یبسط وسیع فرماتا ہے، الرزق رزق لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر و تنگ کر دیتا ہے، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، تو کہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اور ناب کر دیتا ہے، لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی روزی کی فراہی یا تنگی اللہ کے خوش یا نہ خوش ہونے کی دلیل نہیں، دیکھتے نہیں دنیا میں کتنے بدمعاش شریر دہریے ملحد ناستک مزے اڑاتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی مذہب بھی اچھا نہیں کہتا، اور بہت سے خدا پرست پرہیزگار اور نیک بندے بظاہر فاقے کھینچتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ دولت و افلاس یا تنگی و فراہی کسی کے محبوب و مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں، یہ معاملات تو دوسری مسائل اور حکمت پر مبنی ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے، مگر بہت لوگ اس نقطہ کو نہیں سمجھتے، ومن الدلیل علی القضاء وحکمہ بعوث اللبیب وطیب عیش الاحمق